اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پچھلی ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 44 تک ہم نے اللہ کی توفیق سے پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کے اندر جو پیغام، جو میسیج تھا اس کو تلاش کیا، اور جتنی اللہ کی توفیق تھی وہاں تک ہم پہنچے۔ اللہ پاک اس میں ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، ہمیں قرآن پاک کو سیکھ کر سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 45 اس کی اللہ پاک کی توفیق سے ہم کی تلاوت کی، اور اس کے اندر جو پیغام ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس انسانیت سے کیا فرما رہے ہیں اور ہمارے لیے کیا نصیحت ہے اس میں۔ تو دیکھیں، اب یعنی پیچھے سے تمام جو ہے یہ بات چل رہی ہے، اور یہ بات چل رہی ہے بنی اسرائیل کے ساتھ، یعنی جو ترتیب کے لحاظ سے، لیکن ہے کہ اس میں اگر ہم غور کریں تو کوئی بھی ایسی آیت ہے نہیں جس میں ہم آج کل کے حساب سے اپنے آپ کو سامنے رکھیں، یا یہ انسانیت جو ہے یہ ان آیات کے سامنے اپنے آپ کو رکھے تو آئینے میں اس کو اپنا آپ ضرور نظر آئے گا۔ انسانیت میں نے اس لیے کہا کہ اس میں جو ہے وہ مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں، اور یہود و نصارہ بھی اس وقت موجود ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ کھلا چیلنج ہے، کھلی بات ہے کہ کیسے تم جو ہے یعنی بنی اسرائیل کہلاتے ہو اور یعقوب کی اولاد کہلاتے ہو، تو یعنی یعقوب کون ہے یہ بھی تمہیں پتہ ہے، ابراہیم کون ہے یہ بھی تمہیں پتہ ہے، اور ملت ابراہیم یعنی جو ملت ابراہیم رہی ہے، ملت ابراہیم یعنی اس کے طور طریقے، اور یعنی وہ جو کیا کس طریقے سے وہ کیا ان کے احکامات تھے دین کے بارے میں، ان کا کیا رویہ تھا، کیا باتیں تھیں، کس باتوں سے منع کرتے تھے، یعنی وہ ان کا دین، ان کے طور طریقے، تو وہی چلتے آ رہے تھے۔ اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ سب چیزیں، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں تھی، صرف یہ کہ یعنی اس کی ایک طرح کی اس کی کلوزنگ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمائی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں جو ہے یعنی اس کو اتنا مکمل فرمایا کہ اب جو ہے جتنی خامیاں ڈالنے کی کوشش کی، گو کہ پہلے اس میں خامیاں تھیں نہیں، لیکن ہے کہ یعنی اسی کو یعنی ایک طریقے سے اسی ملت ابراہیم کو، اسی دین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ پاک نے مکمل فرمانے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کی اب تمام چیزیں جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں، یعنی مختلف اقوام میں، مختلف دور میں جو ہے وہ کئی چیزیں جو ہے وہ یعنی ان کو کئی چیزوں سے منع کیا گیا تھا، کئی چیزوں کی اجازت تھی، تو وہ اس حساب سے، اس قوم کے حساب سے اس میں بھی ایک حکمت تھی، وہ بھی آیات جب آئیں گی کھانے پینے کے بارے میں اور چیزوں میں جس کو حرام حلال جس کو انہوں نے قرار دیا اور کیسے کیا، یہ اگلی آیت اسی سورہ بقرہ میں آ رہی ہیں، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ لیکن ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی کوئی نئی چیز جو ہے وہ نہیں، اسی کو جو ہے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اصل میں تو اللہ پاک ہی یہ سب کام کروا رہے تھے، تو ان کو جو ہے وہ ایک طریقے سے جیسے بالکل سیٹ کر آگے اب یہ ہے جی، یعنی اس میں جو خامیاں جو تم لوگوں نے پیدا کر لیں، جو چیزیں کر لیں، اب یہ قیامت تک یہ یوں ہی رہے گا۔ تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ پاک یہ بتا رہے ہیں کہ تم تو جو ہے وہ ابراہیم کے ماننے والے ہو، اور
اسی کی بات یہ بھی کر رہا ہے اور یہ قرآن بھی کر رہا ہے اور تمام کتابوں کی تصدیق بھی کر رہا ہے. تو یعنی آپ اٹھائے ہوئے کتاب ہیں اور باتیں آپ کچھ اور کر رہے ہیں. وہ اس لیے بھی کہ یعنی اتنے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے جو ہے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے جتنا بھی ٹائم گزرا، اس ٹائم میں ابھی ہم نہیں جائیں گے، جتنا بھی ٹائم گزرا تو یعنی کئی چیزیں جو ہے وہ بہت پہلے سے بھی، ان سے پہلے بھی جو ہے کچھ یعنی کئی چیزوں کو چھوڑ دیا گیا، کئی چیزیں جو ہے اپنی طرف سے اپنا لی گئیں، اور وہ علم والے اور مفتیان کرام ان سے اللہ پاک جو ہے اسی طریقے سے یعنی مخاطب رہا ہمیشہ. اور ان آیات میں بھی، ہم پچھلی آیات میں بھی گزرے کہ جو ہے دوسروں کو جو ہے آپ بتا رہے ہیں، اور خود اپنے بارے میں کیا خیال ہے کہ جب کہ تم جانتے ہو، یعنی آپ جانتے بوجھتے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو میرے پاس جو آیات ہیں ان آیات کا کیا مطلب ہے، لیکن میں وہ نہیں بتا رہا لوگوں کو، میں کچھ اور بتا رہا ہوں، یا اپنا فائدہ ڈھونڈ رہا ہوں، یا کوئی ایسا نقصان کر رہا ہوں اپنا، تو اس کو بھی میں چھپا رہا ہوں. یعنی عجیب سی جو ہے نا، وہ بالکل حق اور باطل کا جو ہے کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا. یعنی حق کے اوپر جو ہے وہ باطل چڑھا دیا، تو یعنی اس کو جو ہے نا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیا ہے کیا نہیں. یہ پچھلی آیت میں ہم بات کر چکے. یعنی یہ اس طریقے سے کرتے کرتے انہوں نے دین کا یوں سمجھیں کہ ایک طرح کا حلیہ ہی بگاڑ دیا. نماز کے جو ہے نا انداز پڑھی جا رہی ہے، انداز اس کے مختلف ہیں. تو یعنی یعنی اس وقت کے جو لوگ تھے، اور جو یہ قرآن کے ذریعے اللہ پاک یہ بات کر رہا ہے، اس دور کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو وہ سب لوگ جو ہے یعنی بگڑ ضرور گئے تھے، کمزوری ضرور آ گئی تھی، کم ضرور ہو گیا تھا، لیکن کہ سب اس چیز سے واقف تھے کہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، حج کیا ہے، آپس کے کیا معاملات ہیں، اللہ پاک کے کیا احکامات کیا ہیں، کیونکہ وہ تو پیچھے سے تو وہی چلتے آ رہے ہیں. یعنی ہر چیز سے وہ مانوس تھے، یعنی ان کو پتہ تھا کہ یعنی ابھی ہم اس دور میں اگر دیکھ لیں کہ کوئی بالکل بہت کمزور ہو اور جو ہے وہ مسجد میں نظر ہی نہ آتا ہو، یعنی اس طرف نہ ہو اور اس کا کوئی دھیان ہی نہ ہو، اور وہ کسی بہت جو ہے نا رعنائیوں میں مشغول ہو، دنیاوی کسی جو بھی آپ سمجھ لیں، یعنی بالکل لا تعلق ہو اس معاملے سے، لیکن ہے کہ اس کو آپ نماز کا پوچھیں گے، نماز کا اس کو پتہ ہے کہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، حج کیا ہے، یعنی ہر چیز سے وہ واقف ہے. تو اسی طریقے سے یعنی کسی چیز کو یعنی بالکل اپنانا نہیں، اپنی زندگی میں نہیں لے کر آنا، چھوڑ دینا، ترک کر دینا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بارے میں جانا ہی نہ جائے. تو وہ قوم جو ہے جو اس وقت سامنے تھی، وہ اچھی طریقے سے جانتی تھی کہ یہ کیا بات کیا ہو رہی ہے، کیا کہا جا رہا ہے. تو وہی اللہ پاک نے اکثر اس طرح کی آیت مل رہی کہ آپ جو ہے جانتے بوجھتے ہوئے ان چیزوں کو چھپا رہے ہیں، اور یہ چیزیں یہ آیات اور یہ احکامات جو ہے لوگوں کو بتا ہی نہیں رہے، اور اس میں کوئی اپنا دنیاوی یعنی کم قیمت جو ہے منافع جو ہے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. تو اس طرح کی یہ ساری آیات گزر چکی ہیں. تو اب جو یعنی ان کو بھی اللہ پاک جو ہے فوری طور پر جو ہے یعنی اس چیز کا اس کی طرف لے کر آ رہے ہیں کہ یہ بڑا ایک مشکل کام ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے یعنی فوری طور پر آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے نماز کا فوری طور پر ایک ذکر آیا کہ یعنی آپ جو ہے ایسا حکم دیتے ہیں لوگوں کو نیکی کا اور اپنی جانوں کو بھول گئے، جب کہ تم جانتے ہیں، جب کہ جو ہے یعنی آپ کتاب کو پڑھتے ہیں تو کیا تم عقل نہیں کرتے. اور اس کے بعد جو ہے یہ اس آیت کا یہاں پر ہونا یعنی آپ کو جو ہے یعنی آپ کی جو بچت ہے، اور آپ یعنی آپ سے مراد میرا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ جو قوم ہے، وہ جو گروپ ہے، جو بھی اس وقت ایک سننے والے لوگ ہیں، یعنی اس وقت تو جو آیات آ رہی ہیں تو وہ لوگوں کو تو سنائی جا رہی ہے کہ آج اب یہ آیت آ گئی، اب یہ آیت، یعنی اس کو پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. تو تلاوت کے بارے میں ہم پچھلی ویڈیو میں بات کر چکے ہیں، یعنی اس کے کیا حقیقی معنی ہے.
یعنی یہ اب ان کے لیے بھی ہے، اور یہ ہم بھی اگر اس کو سمجھیں ہمارے لیے بھی آیت اسی درجے پر یہ ہے۔ تو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی مدد طلب کرو، یعنی مدد طلب کرو ساتھ نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ یعنی دو یہ باتیں جو ہے اللہ پاک نے یہاں پر لکھنے کی یہ وجہ تھی، یعنی یہ ان آیات کو بھیجنے کی یہ وجہ تھی، یہ جو لفظ یہ آیا تو یعنی پشت پناہ ہونا، درمیان میں ہونا، عین واو نون اس کا ہے مادہ استعینو جس سے نکلا، یعنی مدد کا، اونن، اور تعاونن یعنی وہ بھی تعاون بھی دیکھیں ہم استعمال کرتے ہیں، اسی سے نکلا کہ یعنی ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ لیکن کہ یہاں پر جو ہے ویسے یعنی مستعان جس سے مدد چاہی جائے، یعنی وہ مستعان اللہ پاک کے بارے میں جو ہے اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جس سے چاہی جائے۔ تو یعنی اب یہ ایک باب ہے، اس سے جب اس میں اس وزن پر یہ جاتا ہے تو یعنی باب استفال، تو یعنی یہ اس میں جب ڈھل کے یہ مادہ جب جاتا ہے وہاں سے جب نکلتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو لینا، حاصل کرنا، مانگنا، طلب کرنا۔ تو یہ اب طلب کرنے کی بات ہے کہ آپ اس کی طلب کریں، تو اس کے ذریعے یہ آپ مدد طلب کریں۔ اب وہ مدد طلب کرنے کے لیے جو ہے وہ یعنی مدد اللہ سے مانگیں، لیکن ایک ذریعہ اب کیا ہو۔ دیکھیں نا، اب اس ساری صورتحال میں ابھی آپ پھنس گئے، یعنی ایک سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہم کیا کریں۔ تو یعنی فوری طور پر جو ہے وہ اللہ پاک جو ہے جیسے ایک بالکل تسلی دینا، ایک مرہم لگانے والی بات ہے، یعنی کچھ جب سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس طرف جائیں، ہم کیا کریں، اور یعنی ہم یہ کیسے کر لیں۔ چلو جو بھی اتنا بڑا پروجیکٹ ہے یہ سامنے ایک آ گیا، تو وہ ہم کریں کیسے۔ تو وہ جو ہے یعنی صبر اور نماز کے ذریعے، یعنی صبر جو ہے یعنی ویسے تو اس کے مطلب ہے کہ یعنی کچھ ایک سامنے کچھ ایسا کوئی چیز آ جائے یا کوئی حادثہ آ جائے، کوئی بہت بڑی واقعہ ہو جائے، تو اس میں جو ہے اپنے آپ کو روک لینا، یعنی کسی بھی اس اظہار سے پہلے یعنی بالکل ٹھہر جانا، رک جانا۔ تو یہ ویسے تو اس معنوں میں، لیکن ہے کہ یہ ہر لحاظ سے یعنی بالکل یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اور بالکل یکسوئی کے ساتھ کہ یعنی سوچ کر، یہ سمجھ کر، یعنی کوئی بھی اگر بات ہو جاتی ہے تو اس یقین کے ساتھ، ایک سوچ کے ساتھ کہ یار یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ موجود ہے، وہ دیکھ رہی ہے، اور مجھے اس وقت جو ہے کوئی ایسی مجھ سے حرکت نہ ہو جائے جو میرے لیے جو ہے نا یہ باعث پکڑ بن جائے، یہ ہو سکتا ہے کہ میرے لیے امتحان بھی ہو۔ تو اتنی ساری باتوں کو جو ہے اس وقت سوچنا، اپنے ذہن میں لانا، پھر جو ہے اس ریئیکشن سے جو ہے وہ رکنا، یعنی ایک ریئیکٹ فوری طور پر بندہ، ایک فطری عمل ہے کہ کچھ بھی اگر ایسی چیز ہے تو اس کے لیے ایک ریئیکٹ کرتا ہے، یعنی اچانک کوئی اگر ایسی بری خبر سنے تو اس کو کیا ریئیکٹ کرتا ہے وہ، اور کسی کی طرف سے کبھی کوئی ظلم آ جائے تو وہ اس کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے۔ تو ان سب کیفیات میں یعنی اپنے آپ کو ایک ثابت قدمی کی طرح رکھنا، اور اللہ پاک کی ذات کو حاضر ناظر جان کر اپنے ساتھ لیتے ہوئے یہ سوچنا اور یہ سمجھنا، یعنی اس سے جو ہے یہاں پر یعنی اس کا مطلب اس لیے ہوگا۔ دیکھیں نا، مدد آپ چاہیں گے، دو آپ کو آگے عنصر دیے گئے کہ یہ ایک ایسے اس کے ذریعے جو ہے نا آپ کو اصل اگر آپ کو مدد چاہیے کسی بھی معاملے میں تو وہ ان دو باتیں آپ ذہن میں رکھیں، یہ دو ٹاپک ذہن میں رکھیں، اور اس کے ذریعے آپ کو بہترین جو ہے وہ مدد حاصل ہوگی۔
تو بالکل ہوش و حواس کے ساتھ یعنی میں نے اس چیز کو سامنے رکھنا ہے اس واقعے کو، اور بالکل بھی جو ہے اس طرح سے گھبرانا نہیں ہے۔ گو کہ فطری عمل ہے، یعنی یہ دیکھیں نا کہ وہ اس کا آگے آئے گی بات کہ جیسے وہ ہے کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑھ کر ہے یہ بات، یعنی ہیوی ہے یہ سب کچھ کرنا، اس کے باوجود جو ہے یہ کرنا ہے۔ یعنی یہ بات اللہ پاک کو احساس بھی ہے اس بات کا، اور وہ بتا بھی رہے ہیں، یعنی انسان ہونے کے ناطے آپ کو وہ اس چیز کو تو اللہ پاک نے انسان کو بنایا، وہ تو اس کی فطرت کو اور اس کی ساری کمزوریوں سے واقف ہے کہ یہ جو ہے نا یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یعنی یہ بہت بڑا ہے، یہ اس کا یہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ بڑھ کر ہے، لیکن ہے کہ اس کے باوجود جو ہے آپ کو جو ہے اگر دیکھیں مدد جو ہے مدد بھی حاصل کرنی ہو وہ اللہ سے حاصل کرنی ہو، بس وہ ایسے تو نہیں کہ بس وہ فوری طور پر جو ہے آپ کو اللہ پاک کو آپ سامنے رکھیں اور پھر اپنے آپ کو سامنے رکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کیا ہے۔ یعنی اس میں اس طرح سے کافی سارے پیغام ہیں۔ تو یعنی اب اس باتوں کو اگر اب آ جائیں اس کے ساتھ ہی، اب یہ یعنی صبر کی بات تو ہو گئی، اب دوسرا فیکٹر جو ہے وہ یعنی دوسرا عنصر جو ہے وہ نماز۔ اب نماز کا جو اللہ پاک نے جو بتا دیا، جو طریقہ کار بتا دیا، اس کو ایک تو ہے کہ اپنانا۔ اب یعنی اس میں جو ہے یعنی پوری کی پوری صبر کر لیا۔ اب صبر تو آگے فوری طور پر، یعنی کوئی خبر سنی اس کے اوپر جو ہے نا میں نے اپنے آپ کو، اپنے اعصاب کو، اپنی کیفیت کو ایک طرح سے فوری طور پر میں نے کنٹرول کیا۔ کنٹرول کرنے کے بعد جو ہے میں فوری طور پر گیا نماز کی طرف۔ یعنی یہ اللہ، یعنی یہ سب کچھ جو میرے ساتھ ہوا، یہ جو ابھی ایسا ایک واقعہ پیش آیا، تو یعنی کنٹرول صبر کیا تو نماز کی طرف گیا نا، یعنی اس حالت میں، ورنہ تو وہ بے ہوش ہو کے وہ خود ہسپتال ہو۔ یعنی میں ویسے سامنے رکھ رہا ہوں کیفیت کے حساب سے۔ تو صبر اس نے کر لیا، اب وہ جو ہے وہ فوری طور پر جائے گا نماز کی طرف۔ یعنی نماز سے مراد ہے کہ میں نے جو ہے نا جس ذات کو سامنے رکھ کے میں نے صبر کیا، اب میں جا رہا ہوں اس سے بات کرنے، اس سے ریکویسٹ کرنے کہ اب یہ میرا مسئلہ جو ہے یہ ابھی کیسے حل ہوگا۔ تو وہ پھر نماز کا طریقہ کار تو ہمیں ہر طرح سے پتہ ہے، ہم اس کی ویسے بات کر رہے ہیں کیفیت پر، یعنی وہ وضو وغیرہ کر کے اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کر کے اور صاف ستھرا کر کے، یعنی یہ تو لازمی طور پر یہ ایک وہ ہے لوازمات میں سے ہے۔ تو اس سے کسی حد تک جو ہے نا نماز سے دیکھیں کہ فوری طور پر جیسے وہ نماز کی طرف جانے سے پہلے جب وہ اس کا جو ہے یعنی جیسے وہ گیا تو یقیناً اس نے جو ہے نا وہ وضو کیا، تو جیسی جب وہ وضو کرتا ہے تو اس کے سارے یعنی اعضاء سب کچھ بالکل پانی لگ کر اور دھو دھا کر، یعنی کافی حد تک 25-30% جو ہے نا وہ ویسے ہی جو ہے نا وہ ریلیکس ہوگا، یعنی اس حادثے سے اور واقعے سے اس یعنی جو بھی اس کے سامنے کوئی چیز آ گئی ہے، کوئی ایک ایسا معاملہ آ گیا ہے جو ناقابل برداشت ہے، لیکن ہے کہ وہ ان ساری چیزوں پر کر رہا ہے، تو وہ کافی حد تک تو وہ اس وضو کے جو عمل سے اسی سے جو ہے وہ یعنی باڈی وائز میں بات کر رہا ہوں، ذہن تو اس کا بھی ہے منتشر، یعنی پریشانی تو اس کو لاحق ہے، تو وہ جو ہے پھر جو ہے وہ رجوع کرتا ہے۔ اور نماز آپ کو پتہ ہے کہ نماز پھر کس کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ جس کو بالکل الہ مان لیا جائے، جس کو مان لیا جائے یعنی کہ وہی ہے سب کچھ، اسی کے ہم بندے ہیں، اسی کے ہم جو ہے نا وہ ہم قیدی ہیں یہاں پر، اور جو ہے وہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اور اسی نے ہمیں کچھ ٹائم کے لیے یعنی پورے یعنی کیفیت بنا کر، تو جب اس طریقے سے ہم آئیں گے، اب آگے ایک لفظ آ رہا ہے، اس کو اگر ہم پہلے ہی لے لیں
یعنی وہ یعنی تو وہ آگے آگے اس میں آ رہا ہے کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اب یہ خاشعین دیکھیں کہ یعنی ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ خشوع اور خضوع جو ہے، خضوع یہ ہونا چاہیے نماز میں۔ اب یہ یعنی ایک بہت عام طور پر جو ہے زیادہ سننے میں بھی آتا ہے کہ نماز اس کے بغیر جو وہ نماز ہی نہیں۔ اب یہ اصل میں یہ ہے کیا؟ یعنی ایک خشوع اور خضوع یعنی معنوی اعتبار سے، لغوی اعتبار سے جو ہے یہ یعنی بالکل یوں سمجھیں کہ بالکل ایک ہی معنی ہے اس کی، یعنی عاجزی جو ہے اور یعنی جھکنے والا، بالکل ایسے اپنے آپ کو کمتر کر کے، یعنی دونوں کے، لیکن کہ جب وہ ساتھ ساتھ آئیں گے اس میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہو جائے گا۔ ویسے ہم علیحدہ علیحدہ اگر اس کو استعمال کریں تو ایک ہی جیسے معنی ہے اس کی، یعنی عاجزی، یعنی بالکل یعنی تکبر کے بغیر جو کیفیت ہو اس کو جو ہے یہ نام ہے اس کی، خشوع اور خضوع۔ تو یعنی ایسے ہے کہ بالکل بہت میں اتنا اپنے آپ کو کب میں بے بس اور کمزور سمجھوں گا جب میں کسی بہت زیادہ طاقتور انسان کے آگے وہ میرے سامنے آ جائے اور مجھے پتہ بھی ہو کہ یعنی یہ اتنا طاقتور ہے، یعنی یہ میری جان بھی لے سکتا ہے، تو میں اس کے سامنے میں اتنا بے بس ہوں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، یعنی میں اس کی جان نہیں لے سکتا، میں اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن یہ اتنا طاقتور ہے کہ یہ کسی وقت بھی جو ہے اتنی اس کی پاور ہے، اتنے اس کے اختیارات بھی ہیں، تو یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو پھر یعنی اس کے سامنے میں کس طریقے سے پیش ہوں گا، یعنی ایک طرح سے بالکل تاکہ وہ ذرا سا بھی اس کو شائبہ بھی نہ گزرے کہ یہ بالکل اکڑ کر میرے سامنے آ رہا ہے، تو بالکل ایسے اپنے آپ کو یعنی آواز بھی میری دھیمی ہوگی اور میرا باڈی لینگویج جو ہے اس میں بھی ایسی عاجزی سی ایک چیز نظر آ رہی ہوگی، یعنی بالکل دھیما پن، عاجزی، ایسی بے بسی سی ہے، بالکل اس طرح کی کیفیت۔ تو یہ یعنی یہ دونوں الفاظوں کی یہی بات ہے۔ تو یعنی اللہ اب اس کے مقابلے میں ہم انسان کو ہٹا کر اب ہم اس اللہ کی جو ذات ہے اس کو میں جب سامنے لے کر آؤں کہ وہ کتنی بڑی ذات ہے، یعنی اس کے اوپر تو کسی کا بس ہی نہیں چلتا، یعنی کوئی پوری کائنات میں یعنی کہیں پر بھی کوئی ایسی طاقت ہی نہیں ہے، کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو ہے وہ یعنی اس کو اپنے اس پر غالب آ سکے، تو وہ کتنا بڑا ہوگا۔ ایک عام بندے کی میں نے آپ کو مثال پیش کر دی نا، یعنی اس سے اتنا ڈر ہو کہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے اور میری جان بھی لے سکتا ہے اس وقت، یعنی اتنے طاقتور ہے، تو یعنی میری اس کے سامنے کیا کیفیت ہوگی، کیا باڈی لینگویج ہوگی۔ لیکن جو ساری کائنات کا رب، خالق، مالک، رازق، ہر طرح سے پیدا کرنے والا اور قادر ذات، یعنی وہ یعنی پورا اس کا ایک تصوراتی ایک نقشہ میرے سامنے ہو، تو یعنی یہ ساری باتیں تو اب وہ ایمان کے ساتھ ہی چلے گئے نا، تبھی تو میں یعنی اتنا جو میرے پاس آیا، پھر میں نے اللہ پاک کی ذات کو سامنے رکھ کے میں نے وہ صبر کو اختیار کیا اور فوری طور پر کوئی ریئیکٹ نہیں کیا، اور اس چیز کو اپنے آپ کو روکتے ہوئے اور سیدھا میں چلا گیا وضو کرنے، یعنی میں نماز کی تیاری میں پڑ گیا۔ تو یعنی میں کسی کو مان رہا ہوں نا کہ کون ہے، تو اس کی اہمیت اور اس کی بڑائی تو میرے آگے ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ تو یعنی اس کی بڑائی کو سامنے رکھتے ہوئے تو جو میری الفاظ اب نکلیں گے، میری زبان جو ادا کرے گی، وہ ہے خشوع۔ اب چونکہ جب ہم خشوع و خضوع کو دونوں کو جب ملائیں گے تو اب اس کا جو ہے میں وہ ذرا سا فرق جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو وہ جب سب کچھ جو ہے نا سامنے رکھتے ہوئے، اس کی بڑائی کو سامنے رکھتے ہوئے
تو جو میرے الفاظ جو زبان سے ادا ہو رہے ہیں وہ ہے خشوع، اور اس کی بڑائی کو سامنے رکھتے ہوئے جو میری باڈی لینگویج ہے، جو میرے بدن کے سے ویسے ادا ہو رہے ہیں، یعنی میں بالکل عاجزانہ طور پر جو ہے اس کے سامنے جھک رہا ہوں۔ کیسے جھک رہا ہوں؟ یعنی بالکل میں نے بڑائی کے طور پر اللہ اکبر کہنے کے بعد میں اب ہاتھ باندھ کر اس کے آگے کھڑا ہوں۔ ایک پہلا جسچر یہ گیا۔ اس کے بعد جو ہے نا پھر میں نے حمد و ثنا کی، میں نے کچھ آیات جو سلیکٹ کی تھی وہ میں نے ادا کی، اس کی میں نے قرأت کی۔ پھر فوری طور پر جو ہے میں نے ایک یعنی بالکل ایک اظہار کیا نا، جب میں رکوع میں گیا تو میں نے ایک باڈی کا ایک اظہار کیا جھکنے کا۔ پھر میں جو ہے اس کی حمد و ثنا کرتے ہوئے میں دوبارہ کھڑا ہوا۔ اس کے بعد اتنا یعنی یہ کم تھا، اب یہ اور زیادہ جو ہے نا وہ بالکل میں نے جب کھڑا ہو گیا سیدھا ہو گیا، بالکل یعنی بالکل میں سیدھا ہو گیا۔ اس کے بعد میں دوبارہ جو ہے سیدھا کا سیدھا جا رہا ہوں، میں ٹھک بالکل زمین پر اپنا میں نے جا کے سر رکھ دیا۔ یعنی ایک عجیب وہاں سے زبان سے نکل رہی ہے، ساتھ ساتھ جو میری زبان سے ادا ہو رہی ہے یہ خشوع نکل رہا ہے۔ سمجھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں، دونوں ہم معنی میں نے پہلے بتا دیا ہے، لغت میں جائیں اس کے مطلب دونوں ایک ہی جیسے۔ اور جو میری بدن جو میرا شو کر رہا ہے، جو بدن کی جو باڈی لینگویج جو میری چل رہی ہے وہ ہے خضوع، یعنی بدنی طور پر بھی جو ہے نا میں بالکل عاجز ہوں، اور زبان سے جو میری ادا ہو رہی ہے وہ بھی بالکل جو ہے نا من من کر کے ایسے اس طریقے سے، یعنی اب دیکھیں یہ ساری چیز مکمل ہو گئی، اب نماز کا بتانے کی ضرورت نہیں، سبھی جانتے ہیں، یعنی نماز پوری مکمل ہوگی، اب سلام بھی پھیر لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے یعنی میں نے تو سب کچھ جو ہے وہ یعنی ریکویسٹ ہی پوری نماز ویسی ہی ریکویسٹ ہے، یہ نماز کا کوئی ایک اور ایک علیحدہ سے ایک ٹاپک رکھ لیں گے، آج تو ابھی یہی بات چل رہی ہے۔ تو یعنی میری پوری کی پوری عارضی جو ہے وہ باتوں کی حد تک بھی ہے، اور میری باڈی لینگویج بھی یہ سب کچھ ہو گیا۔ اب میں ساتھ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ میرے اس وقت جو ہے یعنی کوئی بھی نہیں ہے، یعنی میں بالکل تنہا ہوں، اکیلے میں تنہائی میں میں یہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے، یہ جو میرے پر پرابلم آئی ہوئی ہے، یہ جو مسئلہ آیا ہوا ہے اس کو میں دور کرنے کے لیے، یوں سمجھ لے کہ میں رات کے کسی پیر میں کھڑا ہوں۔ یعنی میں فرض نماز تو یعنی اس میں تو اس طریقے کی جو ہے نا حرکات و سکنات، کیونکہ اس میں آپ کو دوسرے جو ہے نا وہ ہو رہا ہوگا، یہ ایک علیحدہ بات ہے، یعنی یہ تھوڑا سا ایک اور ایک ٹاپک نہ بن جائے، میں ادھر ہی رہنا چاہتا ہوں۔ یعنی میں نے ایک مسئلے کے لیے مجھ پر ایک واقعہ پہ آیا، اس کی وجہ سے جو ہے میں نے پہلے تو صبر کیا، اس کے بعد میں فوری طور پر رجوع ہوا نماز کے لیے، تو میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، یوں کام کر لیتے ہیں تاکہ ہم سمجھ میں آ جائے بات۔ تو نماز، کیونکہ اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ نماز کے ذریعے، صبر اور نماز کے ذریعے آپ مدد حاصل کریں، تو اب میں نے جو ہے نا 2 رکعت نماز نفل اس لیے حاجت کے طور پر میں نے اپنے اللہ کے سامنے پیش کی۔ تو یہ پورا میرا جسچر جو ہے، یہ پورا میرا اسٹرکچر جو پروسیس ہے، یہ سارا جو ہے اللہ پاک کے سامنے، لیکن ہے کہ اس سے پہلے جو اخلاص نیت وہ ہونی چاہیے، یہ تو پوری شرط ہے، کیونکہ اللہ پاک جو ہے دلوں کے بھید اور دلوں کی چھپی ہوئی باتوں کو بخوبی جانتا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا، یہ اللہ جانتا ہے۔ تو میں جو ہے نا اس سے میں نے فوری طور پر ایک کنیکشن کر لیا، بالکل ایک رابطے میں آیا ہوں اس وقت، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا نا کہ اتنی بڑی ذات ہے، وہ تو کہہ رہا ہے کہ یعنی اس وقت یعنی ایسا ہے کہ اس کا جو ہے نا نمبر بزی ملے گا ہی نہیں، جس وقت بھی آپ ڈائل کر لیں، لیکن ڈائل کریں آپ، یہ اب جیسے کوئی واقعہ پیش آیا نا تو وہ بندہ کس طریقے سے پھر اس کو یعنی دیکھیں نا کہ کسی کے پاس کوئی جب آفت آتی ہے، کوئی چیز آتی ہے، تو وہ بالکل بڑے اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں ہوتا ہے کہ اس کو، اور جب کچھ بھی نہیں ملتا، یعنی ہاسپٹل میں بھی میں مثال دے رہا ہوں، یعنی ہاسپٹل میں بھی سارے ڈاکٹر لگے ہوئے ہیں، لیکن ہے کہ اس کی جو ہے نا دھیان یہی ہوتا ہے کہ یہ سوائے اللہ کے اب یہ اس کو میرا کوئی مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا۔
یعنی میرے کسی پیارے کا یا کسی کے لیے اس کو جو پریشانی جو تکلیف آئی ہوئی ہے یہ وہی دور کر سکتا ہے، اللہ پاک اس کی زندگی رکھے۔ تو یعنی وہ جو جس طریقے سے جس وقت وہ رجوع کر رہا ہوتا ہے، تو یہ ان ساری چیزوں کو جو ہے نا اس میں یہ شرط ہے، اخلاص نیت شرط ہے۔ تو میں نے جناب تنہائی میں جو ہے وہ ایک یعنی پھر میں سجدے میں چلا گیا، یا سلام سے پہلے ہی جو ہے میں جو میں پڑھ رہا ہوں وہ میں سجدے میں جا کے جو ہے میں اس سے باتیں کروں۔ اب دیکھیں کہ یہ خشوع اور خضوع یہ دونوں جو ہے نا دونوں چیزوں کا مظاہرہ ہو رہا ہے، یعنی باڈی وائز بھی جو ہے میں بالکل جھکا ہوں، سجدے میں ہوں، میں خضوع میں، یعنی میں جسمانی اظہار میں کر رہا ہوں اس کا، اور پھر میں ساتھ ساتھ زبان سے بھی ادا کر رہا ہوں اللہ پاک کی بڑائی کو سامنے رکھتے ہوئے جھکا ہوا بھی ہوں، اور جو ہے نا جو میں زبان سے میں جو ادا کر رہا ہوں وہ خشوع ہے۔ بس یہ ایک سمجھنے والی بات ہے، یعنی خشوع اور خضوع اگر علیحدہ علیحدہ ہوں گے تو ہم مانیں ایک ہی جیسے مانیں، یعنی اس میں عاجزی کرنا اللہ پاک کی ذات کو سامنے رکھ کے، یا کسی کی بڑائی کو سامنے رکھ کے اپنے آپ کو بالکل کمتر اور بالکل فارغ سمجھنا کہ میں ہوں ہی کچھ نہیں، یہ تو یعنی میں اس کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا، یہ تو میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، اتنی بڑائی لے کر آ جانا، اور اس کا جو ہے نا اظہار زبانی طور پر، پھر میں سوچ کر وہ آیات، وہ دعائیں، وہ الفاظ، یا اللہ ایسا، یا اللہ ایسا نہ کر، یا اللہ یوں کر دے، یا اللہ مان جائے، یا اللہ پلیز، یا اللہ، مطلب ہے کہ جو بھی الفاظ ہیں آپ کے، یعنی عربی کے سے ہٹ کر ایک جس زبان میں بھی بندہ کرتا ہے تو وہ تنہائی میں جو ہے، اور خاص طور پر وہ سجدے میں بہت بڑا مسئلہ حل کروانا ہو تو یعنی وہ اس طریقے سے جا کر جب وہ کرتا ہے تو وہ سجدے میں پڑا ہوا ہے، وہ خضوع ہے، اور جو وہ ان ساری چیزوں کو زبان سے جو ادا کر رہا ہے وہ خشوع ہے۔ بس یہ ایک تھوڑی سی ایک بات تھی اس میں، یعنی اس خاشعین کی وجہ سے تو میں نے کہا اس کو جو ہے نا چونکہ صبر اور نماز کے ساتھ ہی آئی ہوئی ہے تو ساتھ اس کا بھی ذکر کر دیا جائے، یعنی اس پر پھر علیحدہ سے کیا ویڈیو بنے گی، یہ آگے الفاظ آتا رہے گا۔ اب دیکھیں، اب اس کی دوسرا جملہ اس کا جو دیکھیں، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک، اب یہ ہا جو ہے یہ دیکھیں نا، ہا کا یہ ہا اشارے کے لیے کہ وہ، یعنی کسی ایک کے لیے اگر اشارہ کیا جائے تو وہ ہا ہوگا، معذرت چاہتا ہوں، کسی ایک کے لیے اشارہ کیا جائے تو وہ ہا ہوگا، کسی دو کے لیے وہ کا کہا جائے کہ وہ دو تو وہ ہا ہما، اور وہ جمع کے لیے ہو تو وہ ہم، اکثر آ رہا ہوتا ہے ہم۔ تو وَإِنَّهَا، اور بے شک وہ، یعنی کیا وہ، اب یہ دونوں اگر ہوتے، صبر اور صلات اگر ہوتی، یعنی صبر اور صلات، تو پھر یہ تو دو ہوتے، اس کے لیے پھر ہما آتا کہ بے شک وہ دونوں جو ہیں وہ یعنی اس کو، یعنی وہ بہت بڑے ہیں، یعنی اس کو اختیار کرنا یعنی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، لیکن ہے کہ ان دونوں سے ہٹ کر وہ یہ حاج کی ضمیر جو ہے، یہ گرامر والے بتاتے ہیں، یہ اس کی ضمیر جو ہے اب یہ جاری استعینوں پر، یعنی یہ جو آپ مدد طلب کر رہے ہیں، طلب تو اللہ سے کر رہے ہیں، ذریعہ آپ کا صبر اور نماز ہے، لیکن اصل میں تو آپ مدد طلب کر رہے ہیں نا، تو اس میں یعنی اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ آگے بھی دیکھیں گے لَکَبِیرَ، لام تاکید ہے، یعنی یہ بھی جو ہے یہ تاکید کے لیے، یقیناً یہ دونوں جب ہوں تو پھر اس کا یعنی معنی، اور یعنی یقیناً اور بے شک ایسا ہی ہے کہ یہ جو ہے یہ بہت یعنی بھاری ہے، یہ بڑی ہے، یعنی اس کو یہ معمولی بات نہیں ہے، اس کو یعنی یہ ایسا کرنا بہت بہت بڑھ چڑھ کر ہے، یعنی اس کے لیے آپ کو جو ہے نا بہت زیادہ، یہ اللہ پاک خود یہ بات مان رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ اس طرح کی مدد حاصل کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یعنی بالکل معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ خود اتنا بڑا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ مانگ کس سے رہے ہیں، ایک عام آدمی سے جو ہے نا، ایک عام انسان سے ملنا، ایک عام کسی عہدے والے سے کسی طریقے سے، یعنی ہمیں کتنے پاپڑ کتنے بیلنا پڑتے ہیں، کتنا یعنی ہمیں کیا، پہلے بات تو ہے کہ ایک عام آدمی اس کے ساتھ ملاقات ہی نہیں کر سکتا، یعنی اس کو اتنے لیول ڈھونڈنا پڑیں گے، درمیان میں کتنوں کو اس نے ڈالنا پڑے گا، تب جا کے وہ جو ہے نا اس قابل ہوگا کہ
یعنی وہ ایک معمولی، تو اس ذات سے جو ہے نا یہ لینا یعنی یہ چھوٹی بات نہیں ہے. یہ اللہ پاک بتا رہا ہے کہ یہ چھوٹی بات یعنی یہ 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 بہت بڑی بات ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس سے آگے جو ہے نا اس کو پھر اللہ پاک نے یعنی اس طرح سے اس کو کھول بھی دیا کہ اب آپ یہ بھی سمجھیے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل اس سے سمجھ کے بالکل ابھی ہم یہ ہو جائیں کہ ہم اس قابل ہی نہیں، ہم کر ہی نہیں سکتے ایسے. الا علی الخاشعین، یہ ایک کمال کی بات ہے اس میں. سوائے جو ہے یعنی یہ لوگوں کے اوپر جو ہے یہ بہت گراں ہے یہ بات، لوگوں کے اوپر یہ گراں ہے. اب ان لوگوں میں سے جو ہے یہ نکال دیا اللہ پاک نے خاشعین کو، یعنی جمع میں پھر کر لیا خاشعین کو، یعنی جھکنے والے اور جو ہے نا جو عاجز ہیں. ہم اس کے خاشعین پر ہم بات کر چکے، یعنی وہ اب چونکہ اب وہ بات گزر کر آ گئی تو اب یہ فوری طور پر سمجھ میں آ جائے گی. یعنی اس میں سے صرف اللہ پاک نے ان کو نکال دیا. یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یعنی یہ بہت بھاری ہے یہ بات ایسا کرنا، اور کئی تو ہے وہ کر بھی نہیں پائیں گے. یعنی صبر کرنا یعنی عام طور پر دیکھا جائے تو یعنی ہو بھی نہیں پا رہا ہوتا، سنتے کے ساتھ ہی بس آفت اتار دی، یعنی چیخ و پکار میں پڑ جانا، اوسان اپنے خطا کر دینا اور نقصان کر لینا. تو اس حالت میں جو ہے وہ لوگ اس کو سنبھال رہے ہوں تو وہ کیا نماز پڑھے گا جو اپنے آپ کو کنٹرول ہی نہیں کر رہا. وہ یہی نہیں دیکھ رہا کہ میں تو بہت مختصر سے ٹائم کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہوں اور میں بہت کمزور ہوں، اور یہ اگر کوئی بات یا کوئی بات سامنے اگر واقع آ گیا ہے تو یہ اس جو ہے نا من جانب اللہ ہے، یہ اس کی طرف سے آیا ہے. یعنی اتنی ہوش و آواز کون قائم رکھے گا؟ تو اس کو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ اس کو ادا کرنا بھی جو ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ بات بہت بھاری ہے، یہ بڑھیا ہے، یہ بھاری ہے. لیکن یہ کہ اس میں سے ان لوگوں پر یہ بھاری ہے. اب اللہ کر کے جو ہے سوائے علی الخاشعین، یعنی سوائے ان لوگوں کے جو عاجزی کرنے والے ہیں ان کے اوپر نہیں ہے، یعنی ان کو درمیان میں سے اللہ پاک نے نکال دیا. اب خشیت کا ہمیں سمجھ لیں کہ ہم اللہ پاک کی بڑائی کو، اس کی جو ہے نا بزرگی کو، اس کی قدرت کو، اس کی طاقت کو سامنے رکھتے ہوئے اتنا جو میں نے پچھلا آپ کو صبر کا اور صلات کا جو ہے بتایا اس پورے پروسیس کو، یعنی اتنے بڑے بات کے بعد اتنا اس طریقے سے کون کرے گا؟ خاشعین میں سے جو ہوگا، یعنی خشوع والا. اب اس میں سے ڈرنے والی معنی نہیں، وہ جو ہے نا وہ خشیت وہ اور معنی آ جائے گا، وہ زبر کے ساتھ ہے. یہ یعنی ہم پیش کے ساتھ ہم یہ بات کریں خشوع. تو اب یہ انہی کے لیے بھاری بات ہوگی، سوائے یعنی یہ یوں کر جیسے نا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یعنی یہ یقیناً جو ہے ضرور جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور واقعی جو ہے یہ بہت بہت بھاری ہے. یہ پہلے تو اللہ پاک نے سب کے لیے جو ہے نا پورے الناس تمام لوگوں کے لیے بات کر دی کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہے، لیکن ہے کہ سوائے اس کے خشوع کرنے والے، عاجزی کرنے والے، اللہ پاک کی ذات کو سامنے رکھ کر، اس کی بڑائی کو سامنے رکھ کر یہ جو ہے نا یہ صبر اور نماز کے ذریعے یہ مدد طلب کرنے والے، جب یہ اس طرف جب آئیں گے تو ان کے لیے یہ بھاری نہیں ہے. تو جزاک اللہ. انشاءاللہ اگلی آیت بھی بڑی ایک دلچسپ ہے چھوٹی تھی لیکن ہے کہ مجھے اندازہ تھا کہ میں اس میں یعنی خشوع اور خضوع پر ذرا بات کرنی ہے، اس لیے میں نے اس کو یہیں تک رکھا ہے، آیت نمبر 45. تو اللہ پاک جہاں تک ہم سمجھیں اس پر اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک جو ہے ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، اور قرآن پاک کو سیکھ کر سمجھ کر پڑھنے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے آسانی فرمائے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس ویڈیو کے لیے اتنا وقت نکالا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام.